السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ پروجیکٹ عمران خان ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے فیصلے کی خبر ہم نے آپ کو کل دے دی تھی اور آج عمران خان صاحب نے اپنی راہداری ضمانت بھی کروا لی ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کون سے ایسے اقدامات کر رہے ہیں جن سے وہ اپنی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف وفاقی حکومت ان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کرنے پر انتہائی سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ تیسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کی جو ایک پٹیشن تھی پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے تھرو جو دائر کی گئی تھی، وہ بھی اعتراضات لگا کر واپس کر دی۔ وہ کیا اعتراضات ہیں، ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عمران خان صاحب کی امیدیں جو اس درخواست کے ساتھ لگی ہوئی تھی وہ بھی اب دم توڑ گئی ہیں۔ اور پھر جناب وہ بڑے مشہور اور معروف ہمارے چیئرمین نیب، جن کو عموماً یار لوگ چمی چیئرمین بھی کہہ دیتے ہیں، وہ انہوں نے بالآخر اپنا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ اب نئے چیئرمین نیب کے لیے کون سے لوگوں کے نام اب زیر غور ہیں، ان تمام موضوعات پہ آپ سے بات کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا تھا کہ جی کوئی 10 سالہ پروجیکٹ عمران خان ہے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت جب 3 سال 7 ماہ گزار چکی تھی تو پھر بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی یہ کہانی اب نہیں چل سکتی۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی حکومت کھو بیٹھے، اور اس میں اگر یہ کہا جائے تو بے جان ہی ہوگا کہ اس میں ان کی اپنی بہت ساری غلطیاں بھی ہیں، جو اب ان کے وفاقی وزراء جو سابق ان کے ساتھ تھے وہ بھی یہ چیز اب مانتے ہیں، شیخ رشید سے لے کے فواد چودھری تک کہ جی غلطیاں ہماری اپنی تھی۔ بہرحال وہ اب معاملہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ جو اقتدار سے نکلے ہیں تو اس کے فوراً بعد وہ ایک ایسا دباؤ عوامی سطح پر جو ہے وہ ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ایک فوری الیکشن لے لیں گے، اور ان کو شاید یہ کسی نے بتا دیا تھا کہ وہ 2/3 اکثریت لے کے واپس آ جائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک سازشی خط والا معاملہ سامنے آیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ دم توڑ گیا، اور دم ایسے توڑ گیا کہ کسی کو اس کی تردید کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ خود عمران خان صاحب اور خود ان کے جو پارٹی کے رفقائے کار ہیں وہ بالآخر اس بات پہ آ گیا کہ نہیں جی ہم تو اس وجہ سے حکومت کھو بیٹھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہم سے ناراض تھی۔ اچھا، اب عمران خان صاحب ہر گزرنے والے دن کے ساتھ ان کی جو کہتے ہیں کہ ان کے ذہنی خلفشار، ان کے ذہنی ہیجان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے جو ہے ان کے وزیر اعلیٰ کے PK انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ اگر عمران خان کی حکومت نہیں رہے گی تو ہمیں بھی یہاں پہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ ہم افغانستان چلے جائیں، یعنی کہ وہ پاکستان کو رہنے کے لیے بھی اپنے لیے مناسب قرار نہیں دیتے۔ پھر عمران خان صاحب نے خود ایک اور بیان دے دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ان چوروں کو ہی حکومت دینی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ پاکستان پہ جو نہیں ہے وہ ایٹم بم چلا دیا جائے، یعنی کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی جو انہوں نے کر دی۔ اچھا، اب بہت سارے لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب شاید کوئی چولے مار رہے ہیں، کوئی شاید کوئی بیوقوفیاں کر رہے ہیں، لیکن بہرحال ایسی بات نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنی جو ہے وہ چیزوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سارے ان کے پریشر ٹیکٹکس ہیں جو استعمال وہ کریں، وہ ایسی تکنیک استعمال کر رہے ہیں کہ دباؤ ڈالا جا سکے اداروں کے اوپر۔ اچھا، وہ ابتدائی سطح پر ان کو دباؤ ڈالنے میں کسی حد تک کامیابی بھی ہوئی۔ وہ کامیابی اس طرح سے ہوئی کہ وہ جب تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کرانے کو تیار نہیں تھے، آئین کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور جب سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا تو وہ تیار نہیں تھے، تو ایک پتہ چلا کہ رات کو سپریم کورٹ کھل رہی ہے تو پھر وہ ووٹنگ کرانی پڑی، جس پر خان صاحب نے 2-3 جلسوں میں بڑی زور و شور سے تقاضا کیا کہ جی صرف ہمارے خلاف رات کو دروازے کھولتے ہیں۔ اب اس کو یہ کہا جا سکتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہی تقریروں کا نتیجہ تھا کہ جو ان کے اپنے سابق وفاقی وزرات تھے، ان کے دوست تھے، ان کے لیے بھی راتوں کو عدالتیں کھلنی شروع ہو گئی۔ آپ شیریں مزاری والا کیس لے لیجئے، فواد چودھری والا کیس لے لیجئے، ڈاکٹر شہباز گل اور وہ شہزاد اکبر مرزا کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اسی طرح ریلیف ملا اور آؤٹ آف دا وے جا کے ملا۔ اس میں یہ کہنے کی کوئی بات نہیں، ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ عدالت نے کام میرٹ پہ کیا یا نہیں کیا، وہ عدالت جانے اس کا کام جا رہے ہیں، لیکن آؤٹ آف دا وے بہرحال ان کو ضرور ریلیف فراہم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب نے عدالتوں سے مطالبہ کر دیا کہ جی شریف خاندان کے مقدمات اور دوسرے مقدمات جو ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نوٹس لے۔ سپریم کورٹ نے ٹھگ کر کے نوٹس لے لیا اور ان کو پابند کر دیا کہ جی آپ کوئی ٹرانسفر تبادلہ نہیں کر سکتے، آپ پروسیکیوشن نہیں بدل سکتے، یعنی کہ جو کام ایگزیکٹو کے ہیں، حکومت کے ہیں، ان سے ان کو سپریم کورٹ نے روک دیا۔ خان صاحب کو اس سے تھوڑا سا اور حوصلہ ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کے دروازے تو اب ان کے لیے ہو چکے تھے بند، پاک فوج خود اپنے اعلان کے مطابق ہو چکی تھی اے پولیٹیکل، تو وہ مسلسل اداروں پہ دباؤ ضرور ڈالتے رہے، کبھی ان کو نیوٹرل کہتے رہے، کبھی ان کو کہتے رہے کہ آپ کو نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس قسم کا دباؤ ڈالتے رہے، لیکن وہ دباؤ ان کا کسی کام نہ آیا۔ لیکن یہاں پر ایسا لگا کہ عدلیہ کی سائڈ سے ان کو کچھ فیسلٹی مل رہی ہے۔ پھر جب انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر رکھا تھا تو وہ
صوبہ پنجاب کی حدود میں ہی داخل نہیں ہوئے، اسلام آباد کی حدود میں ہی داخل نہیں ہوئے جب تک کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ایسے احکامات نہیں جاری کر دیے گئے کہ جناب تمام راستے کھول دیے جائیں، گرفتار شدگان رہا کر دیے جائیں، عمران خان سمیت ان کی پارٹی کے لوگوں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ اور پھر جو ہوا سب نے دیکھا، جب وہ ان کا قافلہ یہاں پر پہنچا تو جگہ جگہ پہ کیسے آگ لگائی، وہ بے گناہ درخت بیچارے جلا دیے گئے، سارے میٹرو اسٹیشن جلا دیا گیا، پولیس کی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں توڑی گئیں۔ اس سے ایک روز پہلے لاہور میں ایک پولیس کو اہلکار کو گولی بھی مار کر شہید کیا گیا۔ یہ سارے معاملات چلتے رہے، اور پھر جب حکومت نے رابطہ کیا سپریم کورٹ سے توہین عدالت کے لیے، تو اگلے دن جب سپریم کورٹ میں وہ توہین عدالت کی درخواست پیش ہوئی کہ جی انہوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر، ان سے یہ پھر گئے ہیں تو ان کے خلاف توہین عدالت لگتی ہے۔ ایک جج صاحب نے کہا کہ جی بالکل لگتی ہے، لیکن باقی جو 4 ججز تھے انہوں نے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان کو انہوں نے نوٹس بھی نہیں دیا، ان سے جواب بھی نہیں لیا، خود ہی ان کی طرف سے جواب دے کے اس کو نمٹا دیا۔ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک مظاہرہ کیا انہوں نے اس چیز کا، اس کا پازیٹیو ویو آپ اس کو لے لیں کہ جی انہوں نے کہا کہ نہیں خان صاحب کو ہو سکتا ہے کہ درست میسج نہ ملا ہو۔ بہرحال اب حکومت کا یہ الزام تھا کہ ان کے لوگ جو ہے مسلح تھے، اور وہ مسلح کام کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے تھے۔ اس سے پہلے لاہور میں اسلحہ نکلا بھی بڑی بھاری مقدار میں تحریک انصاف کے عہدیداروں سے۔ تو بعد میں عمران خان صاحب نے خود ایک انٹرویو دے دیا، اور اس میں انہوں نے مان لیا کہ ہمارے ساتھ مسلح لوگ تھے اور گولی چل سکتی تھی۔ اب یہاں پہ اب انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ اگر سپریم کورٹ ان کو کوئی ریلیف دے بھی رہی تھی تو انہوں نے ان کو پھنسا دیا۔ اچھا ابھی یہ معاملہ یہیں تک نہیں رکا، وہ پاکستان کے عوام پہ سے بہتر ایٹم بم چل جائے، ہمارے ساتھ مسلح لوگ تھے اور گولی چل سکتی تھی، اس قسم کی باتیں کرتے کرتے پھر انہوں نے اب بول ٹی وی کو سمیع ابراہیم صاحب کو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے جو باتیں کی وہ تو پھر جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو دہرانا بھی میرے لیے کافی تکلیف دہ کام ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ساری طاقت اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، اور فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے اگر ابھی اس معاملات کو درست فیصلے نہ کیے تو اور زیادہ نقصان ہوگا۔ اب وہ نقصان کیا ہوگا وہ انہوں نے گنوایا، انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے وہ معیشت دیوالیہ ہو جائے گی، اس کا نقصان فوج کو ہوگا، فوج ٹوٹ جائے گی، فوج ٹوٹ جائے گی تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، اور پھر جناب یوکرین کی طرح پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کر دیا جائے گا، یعنی کہ ایٹمی ہتھیاروں سے غیر مسلح کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جو کہ کسی بھی پاکستانی کے لیے مجھ سمیت شاید ناقابل برداشت تھیں۔ اب عمران خان صاحب چونکہ تسلسل سے ایسے بیانات دے رہے ہیں، وہ کبھی پاکستان کے عوام پہ ایٹم بم کے گرانے کی بات کرتے ہیں، کبھی ایٹمی ہتھیار چلے جانے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں بڑی وضاحت سے واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا تو کبھی ایٹمی پروگرام سے کبھی کوئی واسطہ رہا ہی نہیں ہے۔ یہ جن 2 پارٹیوں کی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو ایک اتحادی حکومت ہے، لیکن اس میں جو 2 بڑی میجر پارٹیز ہیں ان میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور ایک پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اب یہ دونوں وہ پارٹیاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور سے لے کر اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کو تقریباً 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ اقتدار میں رہی ہے، اور پہلے بھٹو صاحب کے ایک دور رہا، اس میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی گئی، پھر 90 کی دہائی میں 2 مرتبہ محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت رہی تو ایٹمی پروگرام کی بالکل کیئر کی گئی۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب کی 3 دفعہ حکومت رہی، اس میں بھی کیئر کی گئی، پھر پیپلز پارٹی کی بھی 1 دفعہ حکومت رہی ہے 2007 سے لے کے 2013 کے درمیان۔ تو یہ ایٹمی پروگرام ان لوگوں کے حکومتوں میں پہلے بھی رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا کہ جس میں خان صاحب جو نہیں ہے وہ بڑے کو پاکستان کی فکر کرنے میں مصروف ہیں کہ جی یہ لوگ آ گئے ہیں تو پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کا کیا بنے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا اور اس کو تکمیل تک پہنچایا، اور یہ پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں پاکستان کے اس ایٹمی پروگرام کی حفاظت کی ضامن ہیں۔ اور تو خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اس قسم کی باتیں کری کہ شاید وہ نہیں ہیں تو پاکستان بھی نہیں رہے گا، وہ نہیں ہیں تو پاکستان 3 ٹکڑے ہو جائے گا، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک غیر آئینی کام کی طرف بار بار مجبور کرنے کی کوشش کریں اپنے تئیں، اگرچہ کہ اس طرف سے بڑے معقول اور حالات کی نزاکت کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلے ہوئے کہ جی فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل رہی ہے، لیکن خان صاحب سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ جو الزام لگایا جاتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی یہ ایک ہائبرڈ نظام تھا اور ان کو لایا گیا تھا، تو یہ خود اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اب اور کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو جو کچھ فیصلے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے مطلب ان کو بھی ایک دفعہ پھر انہوں نے ایک حملہ کیا گیا ہے ان کی طرف سے، یا ان کو بیک فٹ پر کرنے کی کوشش کیا۔ تو خان صاحب یہ جتنے کام کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں بہت سارے معاملات خراب ہو رہے ہیں۔ اب یہ جتنے بیانات ہیں اگر یہ باتیں پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت نے کی ہوتی تو یہ کسی سے پوچھے پاچھے بغیر انہوں نے بغاوت کے مقدمے قائم کر دینے تھے، لیکن یہاں پر چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ
ملک کو انتشار سے بچانے کے لیے جب کوئی حکومت سمجھداری کا مظاہرہ کرتی ہے تو وہ ایسے بھاگ کے کام نہیں کرتی. سو ایک کابینہ کی کمیٹی قائم کی گئی ہے کہ بھئی یہ تمام چیزیں اور شواہد جو انہوں نے لانگ مارچ کیا تھا اس کے حوالے سے ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے. مسلح بندے اسلام آباد میں کہاں کہاں پہ ٹھہرے تھے وہ تمام ڈیٹا وہ تمام ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہے. انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹس موجود ہیں. سوابی سے جب وہ چلے تو کتنے مسلح لوگ موجود تھے وہ ساری رپورٹس موجود ہیں. اور پھر جو خان صاحب کے بیانات ہیں, اب یہ بول ٹی وی پہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں آج پیمرا کی طرف سے یہ پابندی عائد کی گئی کہ اس انٹرویو کا کوئی بھی حصہ کہیں پر کسی ٹی وی چینل پر نشر نہ کیا جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں ہے اس قابل کہ وہ نشر کیا جائے. تو اب وہ حصے نشر نہ کرنے پہ پابندی لگ رہی ہے. لیکن جیسے اب آج مریم نواز شریف صاحبہ کی پیشی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کے بعد انہوں نے بات کی تو انہوں نے بڑی ایک اہم بات کی. ان کا جناب ان کا تو دماغی معائنہ کرانا بڑا ضروری ہے. یہ شخص تو جب سے کرسی سے اترا ہے اس کا دماغ ہل کے رہ گیا ہے. اور انہوں نے پھر یہ یاد دلایا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کر دی گئی, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گیا. کتنی دفعہ اقتدار پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے نکلا لیکن انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. انہوں نے کہا کہ 3 دفعہ نواز شریف کو اقتدار سے نکالا گیا, اٹک جیل کے زندان میں ان کو ڈال دیا گیا, قلعے میں قید کر دیا گیا, ان کو جہاز کی سیٹ کے ساتھ ہتھکڑیاں لگا کے باندھا گیا. لیکن انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ پاکستان ٹوٹ جائے گا میرے بغیر, یا میرے بغیر جو پاکستان چل نہیں سکتا, یا میرے بغیر پاکستان کا ایٹمی پروگرام نہیں چل سکتا, یا میرے بغیر پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا. وہ سارے سیاسی احتجاج کرتے رہے. اگر ان کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی اعلیٰ افسر سے کوئی شکایت تھی تو انہوں نے نام لے کر اس کا اظہار کیا کہ بھائی ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے, ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کہنا کہ میں نہیں ہوں تو پھر پاکستان بھی نہیں چلے گا, تو یہ معاملہ کبھی کسی نے بات نہیں کی. تو یہ مریم نواز صاحبہ کا یہ معاملہ جو کہنا یہ بالکل ٹھیک تھا. باقی رہی بات مریم صاحبہ اپنی حکومت سے اپیلیں کرتے پھرے کہ جناب ان کا دماغی معائنہ کروایا جائے اور ان پر کارروائی کی جائے. تو مریم صاحبہ آپ کے چاچو کی حکومت ہے, تو یہ آپ اپنے چاچو سے گھر میں کہیں کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, کریں کارروائی. اب یہ بیانوں سے تو اس طرح بات نہیں بنے گی. ٹھیک ہے مریم صاحبہ کو ایک پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے اس معاملے کو کاؤنٹر کرنا چاہیے تھا, انہوں نے کیا. لیکن اگر حکومت نے کوئی کارروائی کری ہے تو مریم صاحبہ کو کم از کم اس دور حکومت میں تو اپیلیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اور پھر یہ ایک کمیٹی قائم کی گئی کابینہ کی, جس نے آج وزارت داخلہ میں ایک اجلاس ہوا اور اس میں جو عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کا جو کیس تھا وہ درج کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہونا تھا. لیکن وہ آج فیصلہ نہیں ہو سکا اور معاملہ اگلے ہفتے پر چلا گیا, کیونکہ جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا وزارت داخلہ سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ بہت بڑا معاملہ ہے, کسی بھی شخص کے خلاف بغاوت کا کیس دائر کرنے کے لیے لازم بات ہے جب آپ کسی کے خلاف بغاوت کا کیس دائر کریں گے تو اگلا بندہ عدالتوں میں جائے گا. تو جب عدالتیں آپ کو بلا کے پوچھیں گی, اسٹیٹ آف پاکستان سے پوچھیں گی, گورنمنٹ آف پاکستان سے پوچھیں گی, تو ان کے پاس بہت زیادہ مضبوط مواد اور شواہد ہونے ضروری ہیں, جس کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے 1 ہفتے کا وقت مزید دیا. لیکن جو توقع کی جا رہی کہ 1 ہفتے کے دوران خان صاحب جو ہے نا وہ تو بلا سوچے سمجھے یعنی وہ روانی سے معاملہ ہر گزرنے والے دن وہ اگلے دن ہم ان کو دیکھتے تو لگتا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ وہ پریشان اور ٹینشن میں, وہ مزید ایسی باتیں کریں کہ اپنے آپ کو پھنساتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ وہ معاملہ ہے کہ یہ مریم صاحبہ نے پھر یہ بھی کہا کہ جناب یہ 3 ٹکڑوں کی جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ کوئی وہ پاکستان جو نہیں ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ جس کا کو دل کرے گا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. اور یہ کس کا ایجنڈا انہوں نے کہا کہ وہ پورا کرے, کیا یہ زیک گولڈ سمتھ کا ایجنڈا ہے, اس قسم کی انہوں نے باتیں کی. تو بہرحال اب یہ ایک سیاسی معاملہ ہے, سیاسی بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف ہوتی رہتی ہے, لیکن برائے مہربانی اس سارے معاملے سے پاکستان کی سلامتی, پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور پاکستان کی فوج کو باہر رکھا جائے. یہ سیاست کی لڑائی کو سیاست کے میدان تک رہنا چاہیے. رہی خان صاحب کی بات, اگر انہوں نے سپریم کورٹ کی حکم تولی کی ہے, اگر وہ مسلح لوگ لا رہے تھے ان کے خلاف مقدمات درج, ان کو گرفتار بھی ضرور ہونا چاہیے. اور ہم نے اپنے کل کے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اور یہ فیصلہ کرنے ہونے کے بعد پھر آج پتہ چلا کہ آج انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے راہداری ضمانت کروائی ہے. اب وہ راہداری ضمانت کرانے کے بعد اسلام آباد میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, گرفتار ہوں گے یا نہیں ہوں گے, تو اس کا ایک جواب میرے پاس موجود ہے. اور وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کے بعد بہت سارے راستے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے کسی مقدمے میں راہداری ضمانت کروائی بھی ہے, چلے ہم فرض کر لیں کہ آج کی تاریخ تک جو درج کردہ مقدمے انہوں نے ساروں میں فرض کر لیتے ہیں ہم کہ ایک راہداری ضمانت ان کی عبوری ہوگی, کیونکہ عبوری ضمانت قبل از گرفتاری ایک ایسی چیز ہے جو ہر ملزم کو مل جاتی ہے جب وہ عدالت میں سرنڈر کرتا اپنے آپ کو. اصل بات ہو جاتی ہے کہ وہ بعد میں متعلقہ عدالت سے کنفرم ہوگی یا نہیں ہوگی. اب انہوں نے عدالت کروا لی ہے, ضمانت کروا لی ہے, تو وہ اب دیکھتے ہیں کنفرم ہوگی یا نہیں ہوگی. کوئی جتنے سنگین الزامات اس وقت ان کے اوپر موجود ہے ان کی ضمانت کی کنفرم ہونے کے چانسز بہت کم ہیں. بہرحال یہ کام عدالتوں کے عدالتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. لیکن جب یہ معاملہ ہو بھی, ان کیسز میں ان کی ضمانت ہو بھی جائے, کنفرم بھی ہو جائے, تو پھر بھی حکومت کے بہت سارے آپشن ہیں. حکومت کے بعد تو کیا وہ ایک ڈپٹی کمشنر کو آرڈر کرتے ہیں, ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو, ڈپٹی کمشنر پنڈی کو, یا کسی بھی ضلع کے ڈپٹی کمشنر کو وہ 16 MPO کے تحت ان کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیں گے, تو وہ نظر بندی کے احکامات تو جاری کر دیں گے. وہ تو جب ایک حکم جاری نہیں ہوا تو اس کے لیے پیشگی ضمانت تو ہو نہیں سکتی. تو وہ اگر ان مقدموں میں ضمانت پہ بھی ہیں تو وہ نظر بندی کے احکامات کے تحت گرفتار ہو سکتے ہیں. تو گرفتاری ان کی طے, جسے یہ میرا
ایک اندازہ ہو سکتا ہے، میرا اندازہ وقت کے ساتھ غلط ثابت ہو کہ وہ راداری ضمانت کرانے کے باوجود بھی شاید بنی گالہ میں فی الحال اپنے رہائش ہی رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری رہائشیں ادھر ہی منتقل کر لی ہوئی ہے، اور سنا کہ جو پرانا چیف منسٹر ہاؤس ہے کے پی کا وہاں پر وہ مقیم ہے، وہاں پر ان کی پارٹی کے لوگ بھی مقیم ہیں، ان کے سوشل میڈیا ٹیمیں بھی مقیم ہیں، روزانہ سنا ادھر بڑی وہ شنواری کڑھائی شاہی بنتی ہے، کوئی بابے شعبے بھی، کوئی جھاڑ پھونک والے بھی ادھر بیٹھے ہوئے تالوں پہ پھونکے مارتے ہیں، ملنے والے بھی پہلے پھونکتے ہیں، سارا چیک کرتے ہیں۔ خیر یہ ہر بندے کا اپنا فیتھ ہے، وہ خان صاحب اس کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن اس کا جو ہم بات کریں اس کا نتیجہ کیا نکلا، تو نتیجہ یہ نکلا جی پروجیکٹ عمران خان ہو گیا ختم، گرفتاری کی ان کے خلاف ہو گیا فیصلہ، غداری کا کیس بھی ان کے بنانے کے لیے حکومت کری سنجیدگی سے غور، تو ہر آنے والا دن جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ مزید دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ عمران خان صاحب کی آخری امید بھی ختم ہوگی۔ وہ آخری امید کیسے ختم ہوئی؟ وہ آخری امید ایسے ختم ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے سیکرٹری جنرل کے تھرو سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ جی انہیں بتایا جائے کہ انہیں جلسہ جلوس کی آزادی ہے یا نہیں ہے، جیسا کہ ان کو توقع تھی کہ جیسے پہلے سپریم کورٹ نے آرڈرز کیے تھے کہ جی ان کو گرفتار نہ کیا جائے، آنے دیا جائے، تو ایک اس قسم کا ایک سہارا ان کو درکار تھا اپنا دوبارہ لانگ مارچ کرنے کے لیے۔ تو آج وہ سپریم کورٹ نے ایک اعتراض لگا کر وہ واپس کر دیا، بلکہ اعتراضات تو 2-3 لگائے ہیں، لیکن جو اس میں انہوں نے اہم ترین اعتراض لگایا کہ انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جی اس پوائنٹ پر جو رجسٹرار نے اعتراض لگا کے واپس کیا، اس میں بتایا گیا کہ جی اس نقطے پر سپریم کورٹ پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکی ہے، اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جو اس میں پٹیشنر ہیں انہوں نے جو مجاز اتھارٹی ہے یا جو متعلقہ فورم ہے اس سے رجوع نہیں کیا، اور نہ ہی اس سے رجوع نہ کرنے کی وجہ بتائی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ پیراگرافز اور بھی ہیں جن پہ رجسٹرار نے اعتراض کیا تھا، لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی اس پہ ہم فیصلہ پہلے دے چکے ہوئے ہیں، اب اس پہ دوبارہ ہم نے فیصلہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ سے یہ جو توقع تھی کہ شاید سپریم کورٹ ان کو کوئی لانگ مارچ کے لیے راہ ہموار کر کے دے گی، تو وہ ان کی ختم ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو ہم نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ چیئرمین نیب وہ جو سر تپا والے چیئرمین نیب تھے، وہ بڑی ویڈیو شوڈیو بھی ہے، انہوں نے کوئی استعفیٰ نہیں دیا، اپنے انہوں نے ٹرنیور بھی پورا کیا۔ اس کے بعد چیئرمین نیب کی تعیناتی ہونی تھی اپوزیشن لیڈر پرائم منسٹر کی مشاورت سے۔ عمران خان صاحب تو آپ کو پتا ہے وہ کسی سے مشاورت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جی جب تک نیا چیئرمین نہیں بنتا تو اس وقت تک یہی کنٹینیو کریں گے، یعنی کہ ڈیلی بیسس والے چیئرمین ہو گئے تھے۔ تو جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال تھے وہ کنٹینیو کر رہے تھے۔ اچھا اب جب یہ حکومت بدلی تب بھی وہ کنٹینیو کرتے، لیکن اب انہوں نے اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا ہے، اور اب جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے جو ہے وہ نئے چیئرمین نیب کو تقرر کریں گے۔ اس سلسلے میں جو نام اب تک سامنے آئے ہیں ان میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر ہیں، ان کا نام ہے، دوست محمد صاحب ہیں، پولیس سروس آف پاکستان کے آفتاب سلطان ہیں، آئی جی بھی رہے ہیں، ڈی جی آئی بی رہے ہیں، پھر سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن ہیں، اور سابق سیکریٹری کابینہ اخلاق تارڑ کے نام اس وقت زیر غور ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب ان میں سے قرعہ کس کے نام پہ نکلتا ہے، کیونکہ بہرحال نیب پاکستان کے اندر ایک بہت اہم ترین ادارہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔